نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی اور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، اور یہ حوالہ میں آپ کو مسلم شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہیں دنیا میں چلتے پھرتے میرے نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بندے کا قد کاٹ دیکھیں کہ جنتی بندہ، یعنی اتنا اعتماد حضور نے کیا کہ فرمایا اس کے بعد والے آخری دم تک کے اعمال پر بھی میں جانتا ہوں یہ جنتیوں والے کام کرے گا۔ اتنا بڑا آدمی، لیکن ایک عورت نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا۔ اروا اس عورت کا نام تھا۔ اسے آ کے حضرت سعید بن زید سے جھگڑا شروع کیا کہ یہ جو مکان ہے نا آپ کا، اس میں اتنی جگہ میری ہے، مجھے آپ بتائیں ایک شریف آدمی سے عورت جھگڑا کرے تو بندہ جواب میں کچھ کر سکتا ہے؟ اب میری بات کو سمجھیں، اب شریفوں کی مجبوریاں تو سمجھیں کتنی زیادہ ہیں۔ بھئی ایک عورت آ گئی، اس نے دعویٰ کر دیا، اب بلا وجہ انسان کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں کو بندہ آگے کہہ دیتا ہے، کہتا جی میں نے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے، تو شریف آدمی ادھر کیا کرے گا؟ وہ تو مفت میں، اور دائیں بائیں بیٹھے لوگ ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے نا۔ اس نے کہہ دیا کہ مکان میں میرا حصہ ہے، اور کہہ کسے دیا؟ اسے جن کے اعمال کے صحیح ہونے کی گواہی مدینے والے رسول نے عطا فرمائی۔ اس نے کہا جناب یہ مکان میں میرا حصہ ہے۔ اب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ زمین اسی کو دے دو، ختم ہو گئی بات۔ شریف آدمی کیسے جھگڑا کرے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر اس طرح بھی بندہ کر دے تو باتیں پھر بھی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بلا وجہ تو نہیں نہ دے دی، ایسے تو نہیں نہ کوئی دے دیتا 4 مرلے، او بھائی ایسے تو نہیں نہ۔ فوراً فرمایا حضرت سعید بن زید، فرمایا دے دو اسے۔ تو آپ کے اہل خانہ کہنے لگے حضور جب آپ اسے کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا تم دے دو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کیا، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے۔ فرمایا اٹھانے دو اسے، توق اسے اٹھانے دو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دھنسا دے گا اللہ اسے اٹھانے دو، دے دو۔ لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ اب یہ نہیں ہے کہ کہاں سے اتنا حوصلہ بندہ کرے، دل تو ٹوٹ جاتا ہے نا کہ یار میرے اوپر اس طرح الزام لگانا، اور اس طرح کسی شخص کے بارے میں وہ بندہ جس نے زندگی تقوی میں گزار دی اس پر اتنا گھنونا الزام لگا دینا۔ اب حضرت سعید بن زید نے نا لوگوں کو کہہ دیا دے دو، لیکن جب تنہا گئے تو دل ٹوٹا ہوا تھا، کلیجہ پھٹا ہوا تھا، طبیعت پریشان تھی، ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ سچائیاں بھی تو جانتا ہے، جھوٹ بھی تو جانتا ہے، ظاہر چیزوں کو بھی تو جانتا ہے، چھپی ہوئی کو بھی تو جانتا ہے۔ اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے، اور اللہ یہ جو زمین اس نے مجھ سے لی ہے نا پھر اس میں اس کی قبر بنا دے۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن زید تو پہلے وصال کر گئے، لیکن وہ عورت زمین تو لے لی، گھر میں رہتی تھی پر اندھی ہو کے رہتی تھی، ڈھونڈتی پھرتی تھی، دائیں بائیں جاتی تھی، تو لوگ اسے کہتے تھے کیا بنا؟ کہنے لگے کچھ نہ پوچھو، مجھے سعید بن زید کی دعا لگ گئی ہے، مجھے لگ گئی دعا۔ تڑپتی تھی، روتی تھی، کنواں کھدوایا ہوا تھا، امیر لوگوں نے گھر میں کنواں کھدوایا ہوا تھا، تو یوں لگتا ہے کہ پانی بھی کوئی نہیں پلاتا تھا، کوئی نواسا نواسی پوتا پوتی بھی قریب نہیں آتا تھا، پانی پینے کے لیے کنویں میں گئی تو اندر ڈوب کے مر گئی۔ اس کا گھر ہی اس کی قبر بن گیا۔ دیکھیں نا لوگ اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھا نا میرا پتہ چل گیا، ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا میں نے کتنا رسوا کر دیا، دیکھا پھر فلانا کتنی منتیں کر رہا تھا، دیکھا، اور تمہیں پتہ نہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ جس کو تم نے رسوا کرنا چاہا اس کا کسی جو ہے وہ وزیر مشیر اور بڑے آدمی سے تعلق نہیں تھا تو وہ تمہارے ہتھے چڑھ گیا؟ یاد رکھنا اگر اس کا وزیروں مشیروں سے تعلق نہیں نا غریب کا تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو وارث ہے کہ نہیں مومنوں کا؟ اللہ تو وارث ہے کہ نہیں مومنوں کا؟ نبی پاک تو والی ہیں کہ نہیں اپنی امت کے؟ تو تم کس طرح سمجھتے ہو کہ بندہ اور وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا، رب بے وارثہ کر کے مار دے۔ تو ہم جب چل رہے ہوتے ہیں نا تو پھر تو ہماری قد کاٹ کا کون مقابلہ کرے؟
اور جب ہم چڑھ جائیں ہوا کے گھوڑے تو پھر کون ہمارا رخ پھیرے. لیکن یاد رکھنا ایک عدل کرنے والی ذات ہے. جب لگامیں کھینچتی ہے تو پھر لوگوں کو کوئی چارہ. اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی کام ایسا نہ کریں, کبھی بھی. آگے بڑھتا ہوں. بصرے کا گورنر حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا. تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی بزرگ تھے, تو آپ نہ اس کے غلط کاموں پہ اسے ٹوکا کرتے تھے. ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کو ٹوکتا ہے تو ہمیں ضد چڑھتی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ میں پہلے دیکھ لوں میری کہیں کوتاہی پہ تو نہیں ٹوک رہا. وہ ظالم تھا, آپ اسے ٹوکتے تھے. تو جب روک ٹوک ہونے لگی تو یہ جو بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو. روک ٹوک بڑی تو اس نے بلا لیا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بلا کے کہنے لگا میں آپ کو قتل کروں گا. تو آپ فرمانے لگے جس طرح تو مجھے قتل کرے گا نا, میرا رب بھی تجھے اسی طرح ہی قتل کرے گا. اللہ والے تھوڑا کسی سے ڈرتے ہیں, وہ اسی طرح تجھے قتل کرے گا. کہنے لگا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ مجھ سے معافی مانگ لیں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا. تو آپ فرمانے لگے معافی تو میں روز مانگتا ہوں, پر صرف اپنے رب سے. تجھ سے کاہے کی معافی مانگوں, کس بات کی تجھ سے معافی مانگوں. کہنے لگا پھر آپ باز جلاد سے کہنے لگا اسے قتل کرو. آپ نے ہنسنا شروع کر دیا. تو وہ کہنے لگا ہنستے کیوں ہو. فرمانے لگے تیری جرت پہ ہنس رہا ہوں کہ خدا کا کمزور بندہ ہو کے تو کس طرح کی جرت کے ساتھ باتیں کر رہا ہے کہ میں تجھے قتل کرا دوں گا. اس نے کہا پکڑو, اور غصے میں آ گیا, پکڑو اور انہیں قتل کرو. جب قتل کرنے لگے تو آپ نے منہ کعبے کی طرف کر لیا اور پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کعبے کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھی تو کہنے لگا اچھا اس کا رخ پھیر دو کعبے سے. تو آپ کا جب رخ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے, فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تمہیں پتہ نہیں منہ جدھر بھی کرے اللہ ادھر ہی ہوتا ہے. تو بڑا بیوقوف ہے, تو کعبے سے رخ پھیر کے سمجھتا ہے کہ اللہ کوئی معاذ اللہ مقید ہے. ادھر رب تو ہر طرف ہے, جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے. میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر. جے میں تینوں اندر جانا تے پھر مقید جانا, تے جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا. اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو ہے تے بلا کون نمانا. فرمایا کہ بھئی ہر طرف ہی اللہ ہے. اب اس نے پتہ کیا کیا, آپ کو جب قتل کروا رہا تھا نا تو حضرت سعید بن جبیر نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میرے بعد اسے کسی اور کو قتل کرنے کا موقع نہ دینا. میں اتنی بات, کسی اور پر اسے مسلط نہ کرنا. حضرت سعید بن جبیر قتل ہوئے, شہید ہوئے تو اتنا خون بہا, اتنا خون بہا کہ خون بند ہی نہیں ہوتا, اتنا خون. وہ کہنے لگا وزیروں سے, مشیروں سے, طبیبوں سے کہ اتنا خون. تو وہ کہنے لگے بادشاہ یہ خون بتاتا ہے کہ یہ بندہ تجھ سے ڈر کے نہیں مرا, ورنہ تو تلوار بندے کے قریب آتی ہے تو خون خشک ہوتا جاتا ہے, ورنہ تو حکم ہوتا ہے سزائے موت کا تو لوگوں کے کپڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں, جسم کمزور ہو جاتا ہے. یہ بندہ نہ ڈر تھا اس لیے اتنا اس کا خون نکلا ہے کہ اسے کوئی ڈر نہیں تھا. حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد نا حجاج بن یوسف 15 دن زندہ رہا ہے, صرف 15 دن. کینسر ہو گیا پیٹ میں, اتنی تکلیف ہوئی کہ جس بیماری کو آج آپ کینسر کہتے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. طبیب گوشت کی بوٹی ڈالتا تھا دھاگے کے ساتھ پیٹ میں, تو باہر آتی تھی تو وہ گل سڑ کے باہر نکلتی تھی. اس کے اپنے بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتے تھے. او یارو, ظلم کرتے ہوئے لوگ سوچتے نہیں کہ اس کا حساب کتنا بھیانک ہوگا. رات کو چیخ مار کے اٹھتا, گھر والے کہتے تجھے کیا ہوا. وہ کہتا تھا جب بھی میں سوتا ہوں تو سعید بن جبیر میری خواب میں آتے ہیں اور میری ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہیں تو میری آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ جو بد دعائیں ہیں یہ تمہارے بستر تک تمہارا پیچھا کرتی, یہ نیندوں میں سوراخ کر دیتی. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے, سویا نہیں جاتا. تو میں کہتا ہوں پتہ کر لو, شاید کو بات نکل ہی آئے. پتہ کر لو, دیکھ لو, غور کر لو, توجہ کر لو, شاید کو بات نکل آئے. اگر نکل آئے نا تو پھر توبہ کر لو, اور اگر نکل آئے تو پھر معافی مانگ لو. اگر نکل آئے تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ, اگر نکل آئے تو پھر احتیاط کر جاؤ.
لیکن باتیں نکلنے پر بھی ہم ماننے کو تیار. تو یہ مت سمجھیں کہ جب انسان کسی کا ظلم کرے گا تو وہ چین کی نیند سوئے گا. یہ ہو سکتا؟ جیسا کرو گے پھر ویسا، جیسا کرو گے پھر ویسا. مجھے بڑی ایک شخص کی، اور میں اس بندے کو داد دیتا ہوں. اس نے بڑی اعلیٰ ایک دفعہ بات کی. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ فلانا آدمی اپنے باپ کا بڑا سخت نافرمان ہے. تو میں چلا گیا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ بیچارے جو ہیں اس کے والد وہ تکلیف میں ہیں. تو میں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کریں اس بچے سے کہ اپنے ابے کو راضی کر. تو مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، پر یہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے اس سے بڑھ کر اپنے ابا کو ستایا ہے، یہ ٹھیک کر رہا ہے. اور وہ روتا تھا شخص، وہ روتا تھا، کہتا تھا میں نے اس سے زیادہ زیادتیاں کی. تو یہ جو میرے ساتھ کر رہا ہے نا یہ صحیح کر رہا ہے. یہ میری بہو کے سامنے جب مجھے برا بھلا کہتا ہے تو یہ میری سزا، یہ میرا بنتا تھا، میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا. یہ اپنے بچوں کے سامنے جب میرے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ جو ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. لیکن میں نے اس کے بیٹے کو کہا، میں نے کہا پتر جہاں تیرا والد آج کھڑا ہے تو بھی کل یہیں کھڑا ہونا چاہتا ہے. تیرا بھی ارادہ ہے کہ اسی جگہ قیام کل تجھے کھڑا کیا جائے اسی کٹہرے میں. کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا پھر تو اللہ پہ چھوڑ، تو کس چکر میں پڑ گئی. آپ یقین کریں، آپ سکون دیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھ لو کہ ماں باپ جن کے چلے گئے وہ راضی گئے. نہ کسی کو بتانا، نہ کسی سے ذکر کرنا، وہ اپنے آپ سے پوچھ لو. اگر وہ راضی نہیں گئے تو پھر قبروں پہ جاؤ، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، پھر قبر پہ بھی بیٹھ جاؤ. میرا رب تو وہاں بھی تمہاری صلح کرانے کو تیار ہے، وہاں بھی کرم کر دے گا اللہ. اور جن کے موجود ہیں وہ تھوڑی غور کر لیں، وہ ایک دفعہ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں. آپ جب کسی سے پیار کر رہے ہوتے ہیں بوڑھے سے تو آپ اپنا بڑھاپا محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ قدر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی قدر کے لیے آنے والا اپنا مستقبل محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. اپنی زندگی کے لب و لہجوں پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ غور کرو. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ادھر دیکھنا میری طرف. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں اور ان کے سسرال سے جب ٹیلی فون آتا ہے نا اور یہ رو پڑتی ہیں کہ ابا جان بھائی جان میں تکلیف میں ہوں، تو آپ یقین کرنا کہ پھر نہ شاید زندگی میں بندہ اتنا مجبور کبھی نہیں ہوتا جتنا بیٹی کے فون پہ ہو جاتا. کر بھی کچھ نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا. تو پھر تھوڑی نیکی نہ کر لیں. جس بیٹی کو ہم گھر لائے ہیں اس سے پیار شروع کر دیں، ہم اس کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیں تاکہ کوئی ہماری بیٹی کی غلطیوں کو بھی معاف کرنا شروع کر دے. یہ سودا ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو رحم کر، اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا. تو ہم کیوں نہ یہ کام شروع کریں کہ جو ہمارے ہاں ہے اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں. تو پھر دیکھیں معاملات کتنے تیزی کے ساتھ بہتر ہوں گے. تو میرے عزیز یہ مکافات عمل ہے، بڑی جلدی حساب دینا پڑتا ہے، بڑی جلدی. اور ایسے ہی لمبا وقت نہیں بیتتا، بس تھوڑا سا. بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، غریب آدمی تھے. اللہ نے کرم فرمایا، مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ گئے. اور یہ وہ خوش قسمت آدمی ہے جنہیں کبھی کبھی میرے نبی پاک خود ملنے تشریف لے جایا کرتے. میں نے سنا ہے وہ بن سمر کے میری عیادت کو آ رہے. تو کبھی کبھی نہ کبھی کبھی حضور بھی سرکار بھی چر ہویا نا مینوں ترلے لیندے آ تے کدی موڑ میرے ول واگا تے خواب میری ایک وار جاویں میں ساری عمر نہ جاگا. تو سرکار کبھی کبھی جاتے. اور یہ وہ صحابی ہیں. 2 بندے ایسے تھے صحابہ میں جن کو حضرت عمر اٹھ کے ملتے تھے، اور جب یہ 2 لوگ آتے تھے تو عمر اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. ایک حضرت خباب اور دوسرے سیدنا بلال. فرماتے تھے انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں دین کے لیے. حضرت خباب لوہے کا کام کرتے تھے. ان کی مالکن عمار بڑی سخت عورت تھی، لوہے کا کام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ گئے. ایک دن مالکن کو پتہ چل گیا کہ یہ تو دین اسلام میں چلا گیا. تو وہ آئی بڑے غصے میں باولی ہو کر، اور آپ نے رکھا ہوا تھا وہ لوہے کی سلاخ آگ میں رکھی ہوئی تھی. تو اس نے جلدی سے وہ سلاخ اٹھائی اور جناب خباب کے سر پہ رکھ دی. جلتی ہوئی سلاخ وہ آگ کا انگارہ بن جاتی. جل گیا سر مبارک. بڑی تکلیف میں آئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کی، حضور میں تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں. حضور نے کیا جملے کہے، قربان جائیں مدینے والے کی دعاؤں پر.
हुजूर की दुआ पर भी कुर्बान। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं जब नबी पाक दुआ करते थे तो दुआ ऊपर नहीं जाती थी, कबूलियत नीचे आ जाती थी। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, और दुआ क्या की हुजूर ने? नबी पाक ने दुआ दी, ऐ अल्लाह मेरे खुबाब की मदद फरमाओ, ऐ अल्लाह मेरे खुबाब की। दुआओं का रंग होता है अगरचे हमें नजर ना भी आए तो। हुजूर ने दुआ कर दी। अब हजरत खुबाब कहते हैं कि उस दुआ का रंग मैं सोचता था, लेकिन ना मक्के के हालात है और ज्यादा कसरत से तादाद काफिरों की है और ताकत में भी काफिर हैं, इस्लाम पे बज़ाहिर गुर्बत है। अब इस दुआ का रंग कैसे नजर आए? लेकिन अगर करम करने वाला अल्लाह हो तो फिर जरूरी नहीं कि ज़ाहिरी असबाब लोगों की नजर में आए, फिर वो रंग बना लेता है, फिर वो सारी रहमतें खुद ब खुद फरमा देता है। हजरत खुबाब कहते हैं वही मेरी मालकन उम्मे अम्मार बीमार हो गई, इतनी बीमार हुई उसके सर में कुछ दर्द उठा, इतनी तकलीफ के हर तबीब हर हकीम हर जगह गई। जब कोई नतीजा ना निकला तो एक तबीब ने उसे बताया कि सुलाख गर्म करके ना तो सर पे लगवाया कर, तुझे आराम आएगा। तो आप फरमाते हैं फिर एक दिन वो घर आई और घर आके मुझे कहने लगी लोहे की सुलाख अच्छी तरह आग में तपा के ना तो मेरे सर पे रख। कहते हैं लोहा तप रहा था, मैं पकड़ रहा था, उस पे सर पे रख रहा था और मदीने वाले रसूल पे दरूद और सलाम पढ़ रहा था। मैं गोया मेरी तवज्जो हुजूर की उस दुआ की तरफ चली गई जो सरकार ने फरमाई कि ये अंदाज है कबूलियत का, ये अंदाज है कि कोई जंग नहीं करनी पड़ी, कोई बहुत ज्यादा इनकलाब, बस हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसकी मदद फरमा। तो कुछ फैसले अल्लाह पे भी छोड़ देने चाहिए। बड़ी जल्दी रब करीम वो फैसले फरमा देता है और बड़ी जल्दी इंसाफ होता है। हम लोग ना एहतियात नहीं करते, ना बोलने में, ना चलने में, ना बात करने में, ना हम देखते हैं कि बंदा किस कैटेगरी का है, ना हमने सफ़ेद दाढ़ियाँ देखनी है, ना हमने इल्म देखना है, ना हमने को दीन की निस्बत देखनी है, ना हमने तकवा देखना है। क्योंकि इस वक्त मेरे ज़हन को बात चढ़ गई है तो वो हमने करके छोड़ दी। हमने स्टेटस भी नहीं देखना कि बंदा सामने जो है उसका मेयार किस लिहाज का है। और वो कहते हैं जी मैं बड़ा जज्बाती हूँ तो मैं अम्मा के सामने बोल पड़ता हूँ, मेरे से बात हो जाती है। तो मैं कहता हूँ तू बिल्कुल जज्बाती नहीं, अगर अम्मा के सामने बोल पड़ता है तो SHO के सामने भी बोल के दिखा, फिर तेरा पता चलेगा। अगर तू जज्बाती है और अब्बा के सामने तुझे गलती लग जाती है तो जज साहब के सामने भी गलती लगे ना, फिर तो तेरे जज्बात की समझ आए। लेकिन ये गुस्सा बड़ा सियाना है, तो मैं बात ठीक कर रहा हूँ और मेरी बात में अच्छी तरह तवज्जो करें। गुस्सा हमारा बड़ा समझदार है, तगड़े बंदे पे आता, ये माड़े बंदे पे आता है, गरीब आदमी समझदार गुस्सा है। ओहो इतना ये गुस्सा अक्लमंद है, इतना समझदार है कि ये जनाब हद हो जाती है बात करते हुए। और मेरे अब्बा जी बड़ी सादी मिसालें कभी कभी मुझे समझाते थे तो मैं बड़ी बात को समझता था। वो कहते थे कि हम देहाती लोग भी अजीब हैं, गालियों पे लड़ पड़ते हैं और इतनी लंबी लड़ाई होती है कि बात थाने जाती है। तो जिस गाली की वजह से हमने एक दूसरे के सर फोड़े होते हैं वो जाके थाने हमें 2500 गालियाँ खानी पड़ती हैं। ये हमारा अजीब बेवकूफ़ों वाला अमल है कि जिस बुनियाद पे यहाँ लड़े थे। मेरी बात की समझ आ रही है आप हज़रात? तो वो फिर बड़ी रसीली सजीली बात करते हैं। मेरा ख्याल है हमसे महकमों वाले लोग क्या करते हैं हम। तो गुस्सा बड़ा हमारा अजीबोगरीब किस्म का है। इसी तरह का दुकानदारों का मसला है, पाइया चीनी वाले पे गुस्सा आता है जिसने पाव लेनी हो, है ना जी, या उस पे गुस्सा आता है जिसने उधार लेना हो। लेकिन आए हाय जो कहे कि मैंने तो इकट्ठा लेना है 20 किलो चीनी, उस पर भी कभी गुस्सा है। अगर वो कह दे तोड़ा ठीक नहीं, आता है गुस्सा, कहता है मैं अंदर से नया लेके आता हूँ। मैंने तो डॉक्टरों का ये हाल देता है, डॉक्टरों का, आप यकीन करें ये मैं नीचे से शुरू हुआ हूँ और अगर आप मुझे तज्जिया बयान करने का कहेंगे तो मैं बड़ा ऊपर तक जाऊँगा। मैंने डॉक्टर देखे हैं, डॉक्टर हजरात, गरीब आदमी बेचारा ना जिसकी कोई सिफारिश आ गई है कि ये गरीब है तो डॉक्टर साहब चलो 500 रुपया छोड़ दें। अब डॉक्टर का दिल बड़ा परेशान होता है कि ये जा क्यों नहीं रहा, आ क्यों गया है। और अगर उसको पता चल जाए
کہ جس شخص کے ساتھ میں نے ڈاکٹروں کو خود فون کرتے دیکھا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ تھی آپ آئے کیوں نہیں، اس لیے کہ اس کا سٹیٹس بڑا ہے. یہ آپ کی اخلاقی کمزوری ہے، آپ کمزور ہیں اخلاقی طور پہ، اس طرح آپ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے سمجھدار جذبات، سیانے غصے اور ہماری ناراضگیاں، ان کے روپ، اس سے بچیں. کوشش کریں زندگی میں کبھی کسی پر الزام نہ لگائیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر.